بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت مولانا محمد یوسف کاندھلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں کو امت بننے کی دعوت کے اعتبار سے اپنی وصال سے 3 دن پہلے یعنی 26 ذیقعد بمطابق 30 مارچ منگل کے دن بعد نماز فجر رائیونڈ ضلع لاہور میں ایک اہم تقریر فرمائی تھی۔ یہ آپ کی زندگی کی آخری اہم تقریر تھی۔ اس بیان کا تحریری خلاصہ ایک ساتھی کی آواز میں پڑھ کر ریکارڈ کیا گیا ہے۔ بیان کو زیر سماعت لانے سے قبل آنے والے تمام دوستوں سے درخواست ہے کہ اس بیان کو زیادہ سے زیادہ لائک و شیئر کریں اور ہمیں اپنی قیمتی آراء سے آگاہ کرنا مت بھولیں۔ ساتھ ہی اپنی دعاؤں میں پوری امت کو ضرور یاد رکھیں۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ آپ نے اس طرح فرمایا، دیکھو میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ساری رات مجھے نیند نہیں آئی، اس کے باوجود ضروری سمجھ کے بول رہا ہوں۔ جو سمجھ کے عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اسے چمکائے گا، ورنہ اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارے گا۔ یہ امت بڑی مشقت سے بنی ہے۔ اس کو امت بنانے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے بڑی مشقتیں اٹھائی ہیں، اور ان کے دشمنوں یہود و نصارہ نے ہمیشہ اس کی کوششیں کی ہیں کہ مسلمان ایک امت نہ رہیں بلکہ ٹکڑے ٹکڑے ہوں۔ اب مسلمان اپنا امت پنا یعنی امت ہونے کی صفت کھو چکے ہیں۔ جب تک یہ ایک امت بنے ہوئے تھے، چند لاکھ ساری دنیا پر بھاری تھے۔ ایک پکا مکان نہیں تھا، مسجد تک پکی نہیں تھی، مسجد میں چراغ تک نہیں جلتا تھا۔ مسجد نبوی میں ہجرت کے 9 سال چراغ جلا ہے۔ سب سے پہلا چراغ جلانے والے تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ سن 9 ہجری میں اسلام لائے ہیں، اور سن 9 ہجری تک قریب سارا عرب اسلام میں داخل ہو چکا تھا۔ مختلف قومیں، مختلف زبانیں، مختلف قبیلے ایک امت بن چکے تھے۔ تو جب یہ سب کچھ ہو گیا، اس وقت مسجد نبوی میں چراغ جلا، لیکن حضور جو نور ہدایت لے کر تشریف لائے تھے وہ پورے عرب میں بلکہ اس کے باہر بھی پھیل چکا تھا اور امت بن چکی تھی۔ پھر یہ امت دنیا میں اٹھی، جدھر کو نکلی ملک کے ملک پیروں میں گرے۔ یہ امت اس طرح بنی تھی کہ اس کا کوئی آدمی اپنے خاندان، اپنی برادری، اپنی پارٹی، اپنی قوم، اپنے وطن اور اپنی زبان کا حامی نہ تھا۔ مال و جائیداد اور بیوی بچوں کی طرف دیکھنے والا بھی نہ تھا، بلکہ ہر آدمی صرف یہ دیکھتا تھا کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں۔ امت جب ہی بنتی ہے جب اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مقابلے میں سارے رشتے اور سارے تعلقات کٹ جائیں۔ جب مسلمان ایک امت تھے تو ایک مسلمان کے کہیں قتل ہو جانے سے ساری امت ہل جاتی تھی۔ اب ہزاروں لاکھوں گلے کٹتے ہیں اور کانوں پہ جوں نہیں رینگتی۔ امت کسی ایک قوم اور ایک علاقے کے رہنے والوں کا نام نہیں ہے، بلکہ سینکڑوں ہزاروں قوموں اور علاقوں سے جڑ کر امت بنتی ہے۔ جو کوئی کسی ایک قوم یا ایک علاقے کو اپنا سمجھتا ہے اور دوسروں کو غیر سمجھتا ہے، وہ امت کو ذبح کرتا ہے اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کرتا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی محنتوں پر پانی پھیرتا ہے۔ امت کو ٹکڑے ٹکڑے ہو کر پہلے خود ہم نے ذبح کیا ہے، یہود و نصارہ نے تو اس کے بعد کٹی کٹائی امت کو کاٹا ہے۔ اگر مسلمان اب پھر امت بن جائیں تو دنیا کی ساری طاقتیں مل کر بھی ان کا بال بیکا نہیں کر سکیں گی۔ ایٹم بم اور راکٹ ان کو ختم نہیں کر سکیں گے، لیکن وہ اگر قومی اور علاقائی عصبیتوں کی وجہ سے باہم امت کے ٹکڑے کرتے رہے تو خدا کی قسم تمہارے ہتھیار اور تمہاری فوجیں تم کو نہیں بچا سکیں گی۔ مسلمان ساری دنیا میں اس لیے پٹ رہا اور مر رہا ہے کہ اس نے امت پنے کو ختم کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربانی پر پانی پھیر دیا ہے۔ میں یہ دل کے غم کی باتیں کہہ رہا ہوں۔ ساری تباہی اسی وجہ سے ہے کہ امت نہ رہی، بلکہ یہ بھی بھول گئے کہ امت کیا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح امت بنائی تھی۔ امت ہونے کے لیے اور مسلمانوں کے ساتھ خدائی مدد ہونے کے لیے صرف یہ کافی نہیں ہے کہ مسلمانوں میں نماز ہو، ذکر ہو، مدرسہ ہو، مدرسے کی تعلیم ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل ابن ملجم ایسا نمازی اور ایسا ذاکر تھا کہ جب اس کو قتل کرتے وقت غصے میں بھرے لوگوں نے اس کی زبان کاٹنی چاہی تو اس نے کہا، سب کچھ کر لو لیکن میری زبان مت کاٹو، تاکہ زندگی کی آخری سانس تک میں اس سے اللہ کا ذکر کرتا رہوں۔ اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی کا قاتل میری امت کا سب سے زیادہ شقی اور بدبخت ترین آدمی ہوگا۔ اور مدرسے کی تعلیم تو ابو الفضل اور فیضی نے بھی حاصل کی تھی، اور ایسی حاصل کی تھی کہ قرآن پاک کی تفسیر بے نقط لکھ دی، حالانکہ انہوں نے ہی اکبر کو گمراہ کر کے دین کو برباد کیا تھا۔ تو جو باتیں ابن ملجم اور ابو الفضل فیضی میں تھیں وہ امت بننے کے لیے اور خدا کی غیبی نصرت کے لیے کیسے کافی ہو سکتی ہیں؟ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھی دینداری کے لحاظ سے بہترین مجموعات ہیں۔ وہ جب سرحدی علاقے میں پہنچے اور وہاں کے لوگوں نے ان کو اپنا بڑا بنا لیا تو شیطان نے وہاں کے کچھ لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ یہ دوسرے علاقے کے لوگ، ان کی بات یہاں کیوں چلے۔ انہوں نے ان کے خلاف بغاوت کرائی، ان کے کتنے ہی ساتھی شہید کر دیے گئے
اور اس طرح خود مسلمانوں نے علاقائی بنیاد پر امت پنے کو توڑ دیا۔ اللہ نے اس کی سزا میں انگریزوں کو مسلط کیا۔ یہ خدا کا عذاب تھا۔ یاد رکھو، میری قوم، میرا علاقہ، میری برادری، یہ سب امت کو توڑنے والی باتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو یہ باتیں اتنی ناپسند ہیں کہ حضرت سعد بن عبادہ جیسے بڑے صحابی سے اس بارے میں جو غلطی ہوئی، جو اگر دب نہ گئی ہوتی تو اس کے نتیجے میں انصار اور مہاجرین میں تفریق ہو جاتی، اس کا نتیجہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا ہی میں بھگتنا پڑا۔ روایت میں یہ ہے کہ ان کو جنات نے قتل کر دیا، اور مدینے میں یہ آواز سنائی دی اور بولنے والا کوئی نظر نہ آیا، قتلنا سید الخزرج سعد بن عبادہ رمینا بہم فلم یخت فوادہ۔ ترجمہ: ہم نے قبیلہ خزرج کے سردار سعد بن عبادہ کو ہلاک کر دیا، ہم نے اس کو تیر کا نشانہ بنایا جو ٹھیک اس کے دل پر لگا۔ اس واقعے نے مثال کر دی اور سبق دیا کہ اچھے سے اچھا آدمی بھی اگر قومیت یا علاقے کی بنیاد پر امت پنے کو توڑے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو توڑ کر رکھ دے گا۔ امت جب بنے گی جب امت کے سب طبقے بلا تفریق اس کام میں لگ جائیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کے گئے ہیں۔ اور یاد رکھو، امت پنے کو توڑنے والی چیزیں معاملات و معاشرت کی خرابیاں، ایک فرد یا طبقہ جب دوسرے کے ساتھ ناانصافی اور ظلم کرتا ہے اور اس کا پورا حق اس کو نہیں دیتا، یا اس کو تکلیف پہنچاتا ہے، یا اس کی تحقیر اور بے عزتی کرتا ہے، تو تفریق پیدا ہوتی ہے اور امت پناہ ٹوٹتا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ صرف کلمہ اور تسبیح سے امت نہیں بنے گی۔ امت معاملات اور معاشرت کی اصلاح سے اور سب کا حق ادا کرنے اور سب کا اکرام کرنے سے بنے گی، بلکہ جب بنے گی جب دوسروں کے لیے اپنا حق اور اپنا مفاد قربان کیا جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سب کچھ قربان کر کے اور اپنے پر تکلیفیں جھیل کے اس امت کو امت بنایا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک دن لاکھوں کروڑوں روپے آئے، ان کی تقسیم کا مشورہ ہوا۔ اس وقت امت بنی ہوئی تھی۔ یہ مشورہ کرنے والے کسی ایک ہی قبیلے یا ایک ہی طبقے کے نہ تھے، بلکہ مختلف طبقوں اور قبیلوں کے وہ لوگ تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کے اعتبار سے بڑے اور خواص سمجھے جاتے تھے۔ انہوں نے مشورے سے باہم طے کیا کہ تقسیم اس طرح پر ہو کہ سب سے زیادہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبیلے والوں کو دیا جائے، اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے والوں کو، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے والوں کو۔ اس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقارب تیسرے نمبر پر آئے۔ جب یہ بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھی گئی تو آپ نے اس مشورے کو قبول نہ کیا اور فرمایا کہ اس امت کو جو کچھ ملا ہے اور مل رہا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں مل رہا ہے، اس لیے بس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے تعلق کو معیار بنایا جائے۔ جو نسب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیادہ قریب ہوں ان کو زیادہ دیا جائے، جو دوم سوم چہارم نمبر پر ہوں ان کو اسی نمبر پر رکھا جائے۔ اس طرح سب سے زیادہ بنی ہاشم کو دیا جائے، اس کے بعد بنی عبد مناف کو، پھر قصہ کی اولاد کو، پھر کلاب کو، پھر کعب کو، پھر مرہ کی اولاد کو۔ اس حساب سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبیلہ بہت پیچھے پڑ جاتا تھا اور اس کا حصہ بہت کم ہو جاتا تھا، مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی فیصلہ کیا اور مال کی تقسیم میں اپنے قبیلوں کو اتنے پیچھے ڈال دیا۔ اس طرح بنی تھی یہ امت۔ امت بننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ سب کی یہ کوشش ہو کہ آپس میں جوڑ ہو، پھوٹ نہ پڑے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کا مضمون ہے کہ قیامت میں ایک آدمی لایا جائے گا جس نے دنیا میں نماز، روزہ، حج، تبلیغ سب کچھ کیا ہوگا، مگر وہ عذاب میں ڈالا جائے گا کیونکہ اس کی کسی بات نے امت میں تفریق ڈالی ہوگی۔ اس سے کہا جائے گا پہلے اپنے اس ایک لفظ کی سزا بھگت لے جس کی وجہ سے امت کو نقصان پہنچا، اور ایک دوسرا آدمی ہوگا جس کے پاس نماز، روزہ، حج وغیرہ کی بہت کمی ہوگی اور وہ خدا کے عذاب سے بہت ڈرتا ہوگا، مگر اس کو بہت ثواب سے نوازا جائے گا۔ وہ خود پوچھے گا کہ یہ کرم میرے کس عمل کی وجہ سے ہے۔ اس کو بتایا جائے گا کہ تو نے فلاں موقع پر ایسی بات کہی تھی جس سے امت میں پیدا ہونے والا ایک فساد رک گیا اور بجائے توڑ کے جوڑ پیدا ہو گیا۔ یہ سب تیرے اسی لفظ کا صلہ اور ثواب ہے۔ امت کے بنانے اور بگاڑنے میں، جوڑنے اور توڑنے میں سب سے زیادہ دخل زبان کا ہوتا ہے۔ یہ زبان دلوں کو جوڑتی بھی ہے اور پھاڑتی بھی ہے۔ زبان سے ایک بات غلط اور فساد کی نکل جاتی ہے اور اس پر لاٹھی چل جاتی ہے اور پورا فساد کھڑا ہو جاتا ہے، اور ایک ہی بات جوڑ پیدا کر دیتی ہے اور پھٹے دلوں کو ملا دیتی ہے۔ اس لیے سب سے زیادہ ضرورت اس کی ہے کہ زبانوں پر قابو ہو، اور یہ جب ہو سکتا ہے جب بندہ ہر وقت اس کا خیال رکھے کہ خدا ہر وقت اور ہر جگہ اس کے ساتھ ہے اور اس کی ہر بات کو سن رہا ہے۔ مدینے میں انصار کے دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔ ان میں پشتوں سے عداوت اور لڑائی چلی آ رہی تھی۔
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینے پہنچے اور انصار کو اسلام کی توفیق ملی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور اسلام کی برکت سے ان کی پشتوں کی لڑائیاں ختم ہو گئیں اور اوس و خزرج شیر و شکر ہو گئے۔ یہ دیکھ کر یہودیوں نے اسکیم بنائی کہ کسی طرح ان کو پھر سے لڑایا جائے۔ ایک مجلس میں جس میں دونوں قبیلوں کے آدمی موجود تھے، ایک سازشی آدمی نے ان کی پرانی لڑائیوں سے متعلق کچھ شعر پڑھ کر اشتعال پیدا کر دیا۔ پہلے تو زبانیں ایک دوسرے کے خلاف چلی، پھر دونوں طرف سے ہتھیار نکل آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے جا کر کہا آپ فوراً تشریف لائے اور فرمایا میرے ہوتے ہوئے تم آپس میں خون خرابہ کرو گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت مختصر مگر درد سے بھرا ہوا خطبہ دیا۔ دونوں فریقوں نے محسوس کر لیا کہ ہمیں شیطان نے ورغلایا، دونوں روئے اور گلے ملے اور یہ آیتیں نازل ہوئی۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ اے مسلمانوں خدا سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنا چاہیے، اور مرتے دم تک پورے مسلم اور خدا کے فرما بردار بندے بنے رہو۔ جب آدمی ہر وقت خدا کا خیال رکھے گا، اس کے قہر و عذاب سے ڈرتا رہے گا اور ہر دم اس کی تابع داری کرے گا تو شیطان بھی اسے نہیں بہکا سکے گا اور امت پھوٹ سے اور ساری خرابیوں سے محفوظ رہے گی۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا۔ اور اللہ کی رسی کو یعنی اس کی کتاب پاک اور اس کے دین کو سب مل کر مضبوطی سے تھامے رہو، یعنی پوری اجتماعیت کے ساتھ اور امت بنی کی صفت کے ساتھ سب مل جل کر دین کی رسی کو تھامے رہو اور اس میں لگے رہو، اور قوم کی بنیاد پر یا علاقے کی بنیاد پر یا زبان کی بنیاد پر یا کسی اور بنیاد پر ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو، اور اللہ کے اس احسان کو نہ بھولو کہ اس نے تمہارے دلوں کی وہ عداوت اور دشمنی ختم کر کے جو پشتوں سے تم میں چلی آ رہی تھی تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی اور تمہیں باہم بھائی بھائی بنا دیا، اور تم آپس میں لڑتے وقت دوزخ کے کنارے پر کھڑے تھے، بس گرنے ہی والے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو تھام لیا اور دوزخ سے بچا لیا۔ شیطان تمہارے ساتھ ہے، اس کا علاج یہ ہے کہ تم میں ایک گروہ ایسا ہو جس کا موضوع ہی بھلائی کی اور نیکی کی طرف بلانا اور ہر برائی اور ہر فساد سے روکنا ہو۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ ترجمہ: امت میں ایک گروہ وہ ہو جس کا کام اور موضوع ہی یہ ہو کہ وہ دین کی طرف اور ہر قسم کی خیر کی طرف بلائے، ایمان کے لیے اور خیر اور نیکی کے راستے پر چلنے کے لیے محنت کرتا رہے، نمازوں پر محنت کرے، ذکر پر محنت کرے، برائیوں اور معصیتوں سے بچانے کے لیے محنت کرے، اور ان محنتوں کی وجہ سے امت ایک امت بنی رہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ جو لوگ ان ہدایتوں کے بعد بھی شیطان کی پیروی کر کے اور الگ الگ راہوں پہ چل کے اختلاف پیدا کریں گے اور امت کے امت پنے کو توڑیں گے تو ان پر خدا کی سخت مار پڑے گی۔ اولئک لہم عذاب عظیم۔ دین کی ساری تعلیم اور ساری چیزیں جوڑنے والی اور جوڑنے کے لیے ہیں۔ نماز میں جوڑ ہے، روزے میں جوڑ ہے، حج میں قوموں اور ملکوں اور مختلف زبانوں والوں کا جوڑ ہے، تعلیم کے حلقے جوڑنے والے ہیں، مسلمانوں کا اکرام اور باہم محبت اور تحفے تحائف کا لین دین، یہ سب جوڑنے والی اور جنت میں لے جانے والی چیزیں ہیں، اور قیامت میں ان اعمال کے لیے محنت کرنے والوں کے چہرے نورانی ہوں گے، اور ان کے برخلاف باہم بغض و حسد، غیبت، چغلخوری، توہین اور تحقیر اور دل آزاری، یہ سب پھوٹ ڈالنے والے اور توڑنے والے اور دوزخ میں لے جانے والے اعمال ہیں، اور ان اعمال والے آخرت میں روسیہ ہوں گے۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ
فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون۔ جنہوں نے پھوٹ ڈال کے اور پھوٹ والے اعمال کر کے امت کو توڑا ہوگا، وہ قیامت کے دن قبروں سے کالے منہ اٹھیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ تم نے ایمان و اسلام کے بعد کفر والوں کا طریقہ اختیار کیا، اب تم یہاں دوزخ کا عذاب چکھو۔ اور جو ٹھیک راستے پر چلتے رہے ہوں گے ان کے چہرے نورانی اور چمکتے ہوئے ہوں گے، اور وہ ہمیشہ اللہ کی رحمت میں اور جنت میں رہیں گے۔ میرے بھائیو دوستو، یہ سب آیتیں اس وقت اتری تھی جب یہود نے انصار میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش کی تھی اور ان کے دو قبیلوں کو ایک دوسرے کے مقابل کھڑا کر دیا تھا۔ ان آیتوں میں مسلمانوں کی باہمی پھوٹ اور لڑائی کو کفر کی بات کہا گیا ہے اور آخرت کے عذاب سے ڈرایا گیا ہے۔ آج ساری دنیا میں امت پناہ توڑنے کی محنت چل رہی ہے۔ اس کا علاج اور توڑ یہی ہے کہ تم اپنے کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والی محنت میں لگا دو، مسلمانوں کو مسجدوں میں لاؤ، وہاں ایمان کی باتیں ہوں، تعلیم اور ذکر کے حلقے ہوں، دین کی محنت کے مشورے ہوں، مختلف طبقوں کے اور مختلف برادریوں کے اور مختلف زبانوں والے لوگ مسجد نبوی کے طریقے پر ان کاموں میں جڑیں۔ جب امت پناہ آئے گا، ان باتوں سے بچیں جن سے شیطان کو پھوٹ ڈالنے کا موقع ملے۔ جب 3 بیٹھیں تو اس کا خیال رکھیں کہ چوتھا ہمارے ساتھ اللہ ہے۔ 4-5 بیٹھیں تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ 5واں یا 6واں اللہ ہمارے ساتھ ہی موجود ہے اور وہ ہماری ہر بات سن رہا ہے اور دیکھ رہا ہے کہ ہم امت بنانے کی بات کر رہے ہیں یا امت پناہ توڑنے کی۔ ہم کسی کی غیبت اور چغل خوری تو نہیں کر رہے، کسی کے خلاف سازش تو نہیں کر رہے۔ یہ امت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون اور فاقوں سے بنی تھی۔ اب ہم اپنی معمولی باتوں پر امت کو توڑ رہے ہیں۔ یاد رکھو، نماز جمعہ چھوڑنے پر بھی اتنی پکڑ نہیں ہوگی جتنی امت کے توڑنے پر ہوگی۔ اگر مسلمانوں میں امت پناہ آ جائے تو وہ دنیا میں ہرگز ذلیل نہ ہوں گے۔ روس اور امریکہ کی طاقتیں بھی ان کے سامنے جھکیں گی، اور امت پناہ جب آئے گا جب أذلة على المؤمنين پر مسلمانوں کا عمل ہوگا، یعنی ہر مسلمان دوسرے مسلمان کے مقابلے میں چھوٹا بننے، ذلت و تواضع اختیار کرنے کو اپنائے۔ تبلیغ میں اسی کی مشق کرنی ہے۔ جب مسلمانوں میں أذلة على المؤمنين والی صفت آ جائے گی تو وہ دنیا میں أعزة على الكافرين یعنی کافروں کے مقابلے میں زبردست اور غالب ضرور ہوں گے، چاہے وہ کافر یورپ کے ہوں یا ایشیا کے۔ میرے بھائیو دوستو، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان باتوں سے شدت اور سختی سے منع فرمایا ہے جس سے دلوں میں فرق پڑے اور پھوٹ کا خطرہ بھی ہو۔ 2-2 4-4 الگ کانا پوسی کرے، اس سے شیطان دلوں میں بدگمانی پیدا کر سکتا ہے۔ اس سے منع فرمایا گیا اور اس کو شیطانی کام بتایا گیا۔ إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله۔ اسی طرح تحقیر اور استہزاء اور تمسخر سے منع فرمایا گیا۔ لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم۔ اس سے بھی منع فرمایا گیا کہ دوسرے کی کوئی برائی جو معلوم نہ ہو اس کو تجسس کر کے معلوم کیا جائے، اور جو برائی کسی کی معلوم ہو گئی اس کو دوسروں کے سامنے ذکر کرنے سے منع فرمایا گیا، اور غیبت کو حرام کیا گیا۔ غیبت اس کا نام ہے جو واقعی برائی کسی کی معلوم ہو اس کا ذکر کسی کے سامنے کیا جائے۔ ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا۔ یہ تحقیر اور تمسخر اور تجسس اور غیبت سب وہ چیزیں جو آپس میں تفرقہ پیدا کر کے امت پنے کو توڑتی ہیں، ان سب کو حرام قرار دیا گیا، اور ایک دوسرے کا اکرام و احترام کرنا جس سے امت جڑتی بنتی ہے اس کی تاکید فرمائی گئی، اور دوسروں سے اپنا اکرام چاہنے سے منع کیا گیا، کیونکہ اس سے امت بنتی نہیں بگڑتی ہے۔ امت جب بنے گی جب ہر آدمی یہ طے کرے کہ میں عزت کے قابل نہیں ہوں، اس لیے مجھے عزت لینی نہیں بلکہ دوسروں کی عزت کرنی ہے، اور دوسرے سب لوگ اس قابل ہیں کہ میں ان کی عزت کروں، ان کا اکرام کروں۔
اپنے نفسوں اور اپنی ذاتوں کو قربان کیا جائے گا تو امت بنے گی، اور امت بنے گی تو عزت ملے گی۔ عزت اور ذلت روس اور امریکہ تک کے نقشوں میں نہیں ہے، بلکہ خدا کے ہاتھ میں ہے، اور اس کے ہاں اصول اور ضابطہ ہے۔ جو شخص یا قوم، خاندان، طبقہ چمکانے والے اصول اور اعمال لاوے گا اس کو چمکا دیں گے، جو مٹنے والے کام کرے گا اس کو مٹا دیں گے۔ یہود نبیوں کی اولاد ہے، اصول توڑے تو اللہ تعالیٰ نے ٹھوکر مار کے ان کو توڑ دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین بت پرستوں کی اولاد تھے، انہوں نے چمکانے والے اصول اختیار کیے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو چمکا دیا۔ اللہ کی رشتہ داری کسی سے نہیں ہے، اس کے ہاں اصول اور ضابطہ ہے۔ دوستو، اپنے کو اس محنت پر جھونک دو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں امت پناہ آ جائے، اس میں ایمان و یقین آ جائے، یہ ذکر و تسبیح اور تعلیم والی، خدا کے سامنے جھکنے والی، خدمت کرنے والی، برداشت کرنے والی، دوسروں کا اعزاز و اکرام کرنے والی امت بن جائے، نجوہ نہ کرنے والی، نافرمانی نہ کرنے والی، اپنے بھائیوں اور ساتھیوں کی تحقیر و تمسخر اور تجسس و غیبت نہ کرنے والی امت بن جائے۔ اگر کسی ایک علاقے میں بھی یہ محنت اس طرح ہونے لگے جس طرح ہونی چاہیے تو ساری دنیا میں بات چل پڑے۔ اب اس کا اہتمام کرو کہ مختلف قوموں، علاقوں اور طبقوں اور مختلف زبانوں والوں کو جوڑ جوڑ کر جماعتوں میں بھیجو اور اصول کی پابندی کراؤ، پھر انشاءاللہ امت بننے والا کام ہوگا، اور شیطان اور نفس خدا نے چاہا تو کچھ بھی نہ بگاڑ سکیں گے۔ اس کے بعد حضرت مولانا نے دیہات میں محنت کرنے اور فضا بنانے پر خصوصیت کے ساتھ زور دیا، اور حسب معمول دعا پر تقریر ختم ہوئی۔ اس عظیم المرتبت دائی اور رفیع المنزلت مجاہد سے، اس کی معرفت بھری تقریروں سے اور اس سے آ گئی، اور بیت اللہ کے دروازے پر رو رو کر اس کے دعا کرنے کی برکت اور رحمت سے محروم ہو گئے۔ یقیناً آج مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ مستحق ہیں کہ ملت کے کروڑوں افراد ان سے اظہار ہمدردی کریں کہ اس پیرانہ سالی میں انہیں یہ عظیم صدمہ کرنا پڑا۔ آج حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ لائق تعزیت ہیں کہ ان کا قابل فخر داماد اس دنیا سے رخصت ہو گیا، اور آپ کو ضعیفی کے عالم میں ان کی جدائی کا زخم سہنا پڑا۔ آج مولانا محمد ہارون صاحب رحمۃ اللہ علیہ بلا شبہ مستحق ہیں کہ ان کے بلند مرتبہ باپ کی رحلت پر ان سے تعزیت کی جائے، لیکن حق یہ بھی ہے کہ آج ہر وہ شخص ان تینوں شخصیتوں کی طرح تعزیت کا مستحق ہے جس نے مرحوم کو پہچانا، ان سے محض اللہ کے لیے لگاؤ پیدا ہوا، اور اس دور زوال میں اس نے مرحوم و مغفور مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اسلام کی خدمت کے لیے قابل اعتماد پایا۔ مولانا کی رحلت اگرچہ صدمہ ہے تو سب مسلمانوں کے لیے، اگر نقصان ہے تو پوری امت کا۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔